مثال کے طور پہ ایک بالکل بیسک ریکوائرمنٹ ہے اوپن پبلک فیئر ٹرائل کسی بھی ملزم کی ہوتی ہے. پوری دنیا میں آپ کرمنل جورسپروڈنس اٹھا کے دیکھ لیں, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ بالکل بنیادی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے آف این ایکیوزڈ پرسن کہ اس کو اوپن ٹرائل ملے, پبلک ٹرائل ملے, فیئر ٹرائل ملے. دیٹ از اٹ. اور اس کو ایفیشنٹلی ایک ٹرائل مل جائے اور اس کے حقوق پورے ہونے چاہیے. یہ قانون کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ایکیوزڈ از دا فیورٹ چائلڈ آف دا لا. قانون کی کتابیں بھری پڑی ہیں. کنسیڈرڈ انوسنٹ انلیس پروون گلٹی. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر فیئر ٹرائل کے اوپر بھی قانون کی کتابیں بھری پڑی ہیں. میں اب حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس حد تک بے بس ہیں کہ اب ایک فیئر ٹرائل بھی نہیں دے سکتی. مثال کے طور پہ آپ کو ماضی میں بہت سارے کیسز ملیں گے تاریخ کے اندر. صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا آپ سے, دنیا کی تاریخ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ کم از کم اوپن ہوا ہے یا پبلک ہوا ہے, میڈیا اس کو رپورٹ کر سکتا تھا. فیئر نہیں بھی ہوا, اس کے باوجود اوپن ہوا ہے, پبلک ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ تو حالت اتنی عجیب و غریب ہے کہ فیئر ہونا تو بعد کی بات ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ دے کوئی میڈیا یا عوام, اس کے اوپر اپنی رائے دے سکے, یا وہ جماعت دے سکے سیاسی کوئی, یا پھر وہ شخص دے سکے جس کے حوالے سے وہ ٹرائل ہے, یا اور کوئی شخص دے سکے. اوپن ہی نہیں ہو رہا, پبلک ہی, یعنی کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہونا کہ ٹرائل کے اندر کیا ہوا ہے. ایک جیل کے اندر ایک شخص کو جو کہ سابق وزیر اعظم ہے, ابھی آپ چھوڑ دیں عمران خان کو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو ایک سٹیچر وزیر اعظم بننے سے پہلے کا بطور انٹرنیشنل ایک پرسنالٹی ہے, اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے. ایک شخص جو سابق وزیر اعظم ہے, وہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ جی اس کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے سائفر کے حوالے سے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سائفر جو ہے بھیجا گیا ہے اور اس سے مجھے یہ اختلاف ہے کیونکہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی تھی. اب اس سازش کا جو بھی بیانیہ اس شخص نے سامنے دیا ہے, اس کے بارے میں اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ جی یہ, اب اعتزاز احسن از ناٹ پی ٹی آئی, اعتزاز احسن از اے سینئر لائر ان پاکستان جن کی بڑی رسپیکٹ ہے, لوگ مانتے ہیں ان کو. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ کسی بھی جمہوریت میں دنیا میں یہ ہوا ہوتا تو وہ کیا کرے گا, وہ عوام کے پاس جائے گا. تو عمران خان کو تو یہ چاہیے تھا کہ سائفر کی کاپیاں کروا کے, فوٹو کاپیاں کروا کے عوام میں بانٹتا. یہ اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ اس سائفر کی کاپیاں کروا کے عوام میں بانٹنی چاہیے تھی عمران خان کو, اگر اسے لگتا تھا کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اچھا جی, اب لیگل یہ ان کا پرسپیکٹو ہے, لیکن دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں کہ دوسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اس بات پہ, جس بات پہ اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ اس کی تو کھلے عام بات ہونی چاہیے تھی, کاپیاں کرا کے عوام میں بانٹنا چاہیے تھا, آپ کہتے ہیں کہ اس نے وہ ایک آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا جس کے حوالے سے پبلک میں بات کی. یہ بھی نہیں کہ وہ پبلک میں دکھا دیا یا ایز اٹ از پڑھ دیا, اس کے حوالے سے پبلک میں بات کی اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچ گیا. کتنا فرق ہے دونوں بیانیوں میں, آپ دیکھیں. اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے نا, وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے. اس کا تعلق کچھ ایسے مطلب کہ ڈاکیومنٹ سے ہو سکتا ہے, کوئی نقشوں سے ہو سکتا ہے, کوئی انفارمیشن سے ہو سکتا ہے جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی یا ڈیفنس سے متعلقہ ہے, پاکستان آرمڈ فورسز سے متعلقہ, نیوی سے, ایئر فورس سے. میں پہلے بھی راشد منہاج صاحب کی مثال دے چکا ہوں کہ جب ان کا وہ جو سینئر پائلٹ تھا وہ لے کر جا رہا تھا جہاز کو پاکستان کی حدود سے باہر اور ہندوستان میں لینڈ کرنا چاہتا تھا, تو یہ بات سلیبس کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ جہاز کے اندر کچھ ایسے نقشے موجود تھے جو کہ وہاں تک پہنچ جاتے تو اس کا نقصان پاکستان کے ڈیفنس کو ہونا تھا. یہاں پر لگتا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایک ڈاکیومنٹ جو کہ فورن منسٹری کا ڈاکیومنٹ ہے بھائی, ایک سول انسٹیٹیوشن کا ڈاکیومنٹ ہے, اس کو سائفر بولتے ہیں. اس ایمبیسڈر نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو, فورن منسٹری کو, یہاں پہ فورن آفس کو بھیجا ہے. اس کے اندر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہاں سے آ گیا اور قومی سلامتی کو نقصان کہاں سے آ گیا, اور اس کے بارے میں اگر وزیر اعظم نے اس وقت کے بات کر لی ہے, پبلک جو کہ جن سے وہ ووٹ لے کر آتا ہے, جن کے پاس اصل اختیار ہے, جن کے پاس اصل طاقت ہے, اور ان کے بہاف پہ وہ طاقت استعمال کرتا ہے, تو اس سے قومی سلامتی کو کیا نقصان ہو گیا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کیا ہوگی اور ملک